الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک نفس امارہ گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، اب خوابوں میں جو نفس متشکل ہوتا ہے اور خواب آتے ہیں، آئیے کچھ تھوڑی سی بات خوابوں کی تعبیرات میں کرتے ہیں کہ جو نفس ہمارا متشکل ہو کر آتا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیرات کیا ہے۔ نفس ہمارا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ انسان کو گناہ کرواتا ہے، گناہ پہ اکساتا ہے، گناہ کا رجحان پیدا کرتا ہے، پھر انسان کو اس گناہ کا عادی بنا دیتا ہے۔ ہر قسم کے گناہ، صغیرہ سے لے کے کبیرہ تک یہ کرواتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو خواب میں سور نظر آتا ہے، خنزیر، چونکہ یہ حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ، یہ چار چیزیں قطعاً حرام کی گئی ہیں۔ تو اگر خنزیر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حرام ہے، تو انسان کا حرام کی طرف اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے سود حرام ہے، جتنی بھی چیزیں گناہ والی ہیں یقیناً ساری حرام ہیں، چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا ہو، ہیں حرام۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے منع۔ حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منع ہونا، منع کرنا، جو چیز ممنوع ہو۔ تو خنزیر کا دیکھنا گویا انسان کا رجحان حرام کی طرف ہے، حرام کمائی کی طرف ہے، تو یہ اس میں صفت پائی جاتی ہے کہ وہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا، حرام چیزوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، جیسے شراب ہے، بدکاری ہے، اس طرح ساری چیزیں اس کا رجحان زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کتے کو دیکھتا ہے تو چونکہ کتا بھونکتا ہے، اس میں غصہ ہوتا ہے، غیظ و غضب ہوتا ہے۔ کبھی کتے کو بھونکتے ہوئے دیکھیں نا، کتنا غضبناک ہوتا ہے، بھونکتا ہے جب زور زور سے، اچھل اچھل کے پھر پڑتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر غصہ، غضب جو ہے، یعنی جسے انسان کو نا آپے سے باہر ہو جانا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے نا یہ ہر وقت پھوں پھوں ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کتوں کی طرح، بہر کتا اس نے دیکھا ہے خواب میں، اس کا مطلب ہے اس کی خصلتیں کتوں والی آ گئی ہیں، غصہ کرنا، غیظ و غضب کرنا، تو یہ انسان کے اس کے بھونکنے والے کی عادت ہے اس میں۔ تو یہ عادت اچھی نہیں ہے تو انسان، لیکن عادت جو ہے اس نے بھونکنے کی اپنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سانپ ہے، یہ ڈنگ مارتا ہے چھپ کر، منافقت کی علامت ہے۔ یہ کنڈل مار کے بیٹھا ہوگا تو ایک دم کاٹ لے گا جب اس کو پاؤں وغیرہ ٹچ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اوپر کچھ ہے، اندر کچھ ہے، اس کے دل کی کیفیت اور ہے۔ مسلمان ہے، کفر نہیں ہے دل میں۔ جو وہ منافق ہوتے ہیں جو مدینہ شریف والے تھے، تو وہ دل کے اندر ان کے کفر تھا۔ مراد یہ کہ اس کے اندر دوغلی پالیسی ہے، جس کو آج کل ڈپلومیسی کہتے ہیں، اور اس کو بڑا اچھا کہلاتا ہے، یعنی منافقت کی، جس کو لوگ اچھا کہتے ہیں۔ انگریز جو ہوئے، کیونکہ وہ ہے کفر، ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ نفس امارہ ہے۔ تو بہرحال ناپسندیدہ علامات جو ہیں، منافقت ہے وہ ہے اس میں۔ تو بچھو ہے جیسے، تو یہ ڈنگ مارتا ہے، بڑا سخت درد ہوتا ہے، یہ عذاب کی علامت ہے۔ اسی طرح جوں ہے، پسو ہے، چڑیا ہے، یہ چونکہ مکروہات میں آتی ہیں چیزیں نا، ان کو ویسے بھی دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کراہت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر نا۔ یہ چڑیا وہ نہیں ہے، یہ جو حلال ہے وہ نہیں، یہ کچھ اور چڑیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں نا جو حرام ہے ہمارے لیے، گندی عادات والی ہیں، جو شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ تب جیسے کوہ ہے، گدھ ہے، گدھ دیکھیں کتنی بد شکل سی ہوتی ہے، چیل ہے،
تو یہ حرام ہے، باز ہے، تو اس طرح کی، یعنی یہاں مراد چڑیا سے یہ بھی ہے پرندے جو حرام ہے، حلال تو ہمیں کھانے کا حکم ہے، اعلیٰ گوشت ہوتا ہے ان کا. تو یہ یعنی جن کو دیکھ کے کراہت آتی ہے، مکروہات ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کراہت امیز چیزوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، اس کی عادات ناپسندیدہ ہیں، کراہت والی ہیں. تو اسی طرح وہ اگر بیت الخلاء دیکھتا ہے، لیٹرین دیکھتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں غرق ہے، جو فان ہے، فانی ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے. مراد یہ فنا میں گھسا ہوا ہے. ایک فنا فی اللہ اور ہے، فنا فی الرسول اور ہے، وہ نہیں. یہاں فنا مراد دنیا کی لذتوں میں، فانی چیزوں میں وہ پھنسا ہوا ہے، دنیا کی گندگی میں غرق ہے. اسی طرح اگر خواب میں شراب پیتا ہے، شراب چکھتا ہے، تو یہ حرام کاری کی علامت ہوتی ہے. چونکہ شراب حرام ہے تو اس لیے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے مصطفیٰ وہ جوئے اور شراب کے متعلق سوالات کرتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، فرما دیے کہ اس میں گناہ کبیرہ ہے. ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن گناہ جو ہے نفع سے کہیں زیادہ ہے. تو اگر شراب دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے حرام کی طرف اس کی رجحان ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہتا ہے. اسی طرح شراب خانہ دیکھتا ہے تو خیالات فاسدہ کی علامت ہے، چونکہ اس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں فاسد خیالات کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا رجحان بھی فاسد خیالات کی طرف ہے. الغرض سالک جو چیز بھی خواب میں دیکھتا ہے تو جان لے کہ وہ خود ہے، وہ خود ہے، اس کے نفس مارا کا درجہ ہے یہ، اور اس میں فلاح صفت یا فلاح خاصیت کا جو غلبہ ہے، اس کو غلبہ کرنے کی کوشش کرے، یا ایسی صفات کا ازالہ کرنے کی، جان چھڑانے کی کوشش کرے اور رہنمائی حاصل کرے کہ نفس کو پاک کرے، ان گندی چیزوں سے پاک کرے. تو عزیزان گرامی، ایک قدر نفس ہمارا رکھنے والے شخص کا دل جو ہے تصوف کی اصطلاح میں قلب بہیمی یعنی جانوروں ڈنگروں والا حیوانی دل کہلاتا ہے. اس شخص کی طبیعت اور مزاج میں جانوروں جیسی خاصیتوں کا غلبہ ہوتا ہے. ایسے دل کو شیطانی وسوسوں والا دل کہتے ہیں. منفی نیگیٹو اس کے خیالات ہوتے ہیں، رجحانات ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بیرونی اسباب اور اثرات کے بغیر ہی دل و دماغ میں وہ شیطانی وسوسے ہیجان پیدا ہوتے رہتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ وہ لوگ جو لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، تو وہ بغیر انسانوں خود بخود ہی کریٹ ہوتے رہتے ہیں اس کے دل میں ایسے وسوسات، ایسے جو گناہ کے رجحانات ہیں. تو کبھی پھر وسوسوں کا اتنا زور بڑھ جاتا ہے کہ وہ بعض کا تو اپنے آپ کو قتل کا خودکشی کر لیتا ہے، اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن اس پہ غلبہ کر جاتا ہے. یعنی شیطان اس کے ذہن پر غلبہ کر کے اس کو شیطانی انسان بنا دیتا ہے. پھر وہ اسی پر وہ رائے قائم کرتا ہے. بالآخر یہ وسوسے اس کے اعتقادات میں شکوک پیدا کرتے ہیں، بعض کا کافر ہو جاتا ہے، بد عقیدہ ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، جتنی سوچیں گے اتنی آتی رہتی ہیں، اور وہ شخص اس راہ پر پھر بڑھتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ذہنی بیمار ہو جاتا ہے، جسمانی بیمار ہو جاتا ہے، اور ان گناہوں میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسی میں وہ خوش ہو جاتا ہے، جیسے گوبر کا کیڑا اس بدبودار گوبر میں ہی خوش رہتا ہے، خوشبو اس کو پسند نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر اس کے اندر سے جو اچھی صفات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اگر وہ مسلمان بھی ہے، رہتا ہے، کلمہ گو رہتا ہے، ٹھیک ہے، جنت اس کو ملے گی، لیکن وہ گناہ کا پیکر بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نفس ہمارا سے چھٹکارا حاصل عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی رغبت ہی نہ پیدا ہو. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. تو آئیے اب اگلے کلپ میں نفس ہمارا سے خلاصی پانے کا طریقہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، ذکر کیا ہے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.